وہ روئی جی الیکشن کیمپین جب ہوئی ہے وہ سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد وہ روئی جب وہ ہاری، لوگوں نے اس کو بھی ٹرول کیا، اس کے میمز بنائے جب وہ رو رہی تھی، ڈیبیٹس کے اندر اس کا مذاق اڑا. بڑی اسٹرانگ لیڈی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ویری اسمارٹ ون، مگر مرد ہے. اب یہ چیز ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں جی اور جی یہ مرد کو کہہ رہے ہیں سیکسسٹ ہو گئے، یہ جینڈر ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں، فیمیل میل. ہم کہہ رہے ہیں فیمیل کی لائن میں کھڑی ہو تاکہ وہ اچھے سے سروائیو کر سکے. وہ میل کی لائن میں آئے گی، 2 تھپیڑے لگیں گے، بیچاری گر جائے گی، پھر کہو گے میل نے زیادتی کر دی، مساجنسٹ، الگ الگ ٹرمز نکال کے کوائن کر دی ہیں بندر بانٹ کرنے کے. مساجنسٹ بنا دیں گے، سیڈسٹ بنا دیں گے، ٹھیک ہے، میسکنسٹ بنا دیں گے. یہ ساری ٹرم ہیں جو جینڈر ڈسکریمنیشن کے اندر آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ جی عورت جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے میں مرد کو مزہ آتا ہے، عورت کو ٹرول کرنے میں، عورت کو تنگ کرنے میں، مولسٹ کرنے میں، ہراس کرنے میں، بلی کرنے میں مرد کو مزہ آتا ہے. یہ ٹرمز نکالی ہوئی ہیں. تم نے عورت اور مرد کو جب آمنے سامنے کھڑا کیا تو مرد تو اپنی ٹیکنیک سے ہلا کرے گا نا، وہ جس طرح مردوں کے ساتھ کرتا ہے. مرد جب ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں وہ تھپڑ مارتے ہیں، مکے مارتے ہیں، وہی چیز وہ عورت کے ساتھ کر دے گا. پھر رولا ڈال دیتے ہو کہ جی یہ جو میسکولینٹی آ گئی ہے، جی میسکولن بیچ میں گھس گئے ہیں. میری بات یہ ہے آسان لفظوں میں نے آپ کے سامنے اسی لیے رکھا. سمجھ گیا میں بات، بالکل سمجھ گیا آپ کی باتوں پہ. آپ پریگنٹ ہونا چاہو گے، آپ ایک وقت کے لیے بچہ پیدا کرو گے، نہیں کر سکتے جوناتھن، نہیں کر سکتے. اس پین سے آپ نہیں گزرے. موت کو ٹچ کر کے آنا ہوتا ہے، جو پریگننسی ہے نا، موت کو ٹچ کر کے آنا، اور کئی وہیں رہ جاتی ہیں. یہ ہے عورت کی پاور، عورت کی اسٹرینتھ. مرد میں یہ اسٹرینتھ نہیں ہے. مرد پریگننسی کا 0.1% بھی درد برداشت نہیں کر سکتا، وہ عورت ہی کر سکتی ہے. انفیکٹ میں نے جو اسٹڈی سرچ کی تھی نا، اس میں سائنٹیفکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک بندے کو تم ایروپلین سے کو چل دو نا تو اس سے بھی زیادہ درد ہے یہ جو پریگننسی کے بیچ میں آپ کو ملتا ہے، وومن کو ملتی ہے. جی 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 جی. اور اس میں جو سائیکولوجیکل بمپس ہوتے ہیں، ایڈونچر ہوتا ہے، وہ الگ ہے. یہ فزیکل پین ہے، فزیکل جو اس کے اندر چینجز ہے. جو سائیکولوجیکل ٹارچر وہ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، جو اس کے اوپر موڈ سوئنگز، یہ اور چیز ہے. ایک میں نے آرٹیکل کافی عرصہ پہلے پیش کیا تھا BBC کا، 2005 کی یا 6 کی ریسرچ تھی. میرا ایک آواز حق آفیشیل پہ کلپ پڑا ہوا ہے، مائی بوائے فرینڈ واز مسلم. اس میں نے کلپ پیش کیا. ایک عورت، امریکہ کی ایک لڑکی تھی، چڈا، رچا کر کے نام تھا، چڈا نہیں، رچا کر کے نام تھا. وہ کہتی ہے میرا بوائے فرینڈ جو ہے وہ مسلمان تھا. اس نے یہ سوال رکھا تھا کہ اسلام کے اندر عورت کو آدھی عقل اور ناقص العقل کہا جاتا ہے. یہ وہ میں نے اس وقت BBC کا ایک آرٹیکل پیش کیا تھا جس میں UK کے اندر ایک سروے کیا گیا تھا IQ لیول کے لیے. اس میں ہزاروں یوتھ جو ہے ان کے حوالے سے وہ سروے کیا گیا تھا. اس سروے کا نتیجہ یہ نکلا، اور وہ سائیکو انالیسس سارے، ٹھیک ہے نا، سائیکولوجیکل سٹڈیز کرنے والے انالسٹ تھے وہ. انہوں نے جو رزلٹ نکالا، انہوں نے کہا کہ میل کا IQ فیمیل سے زیادہ ہے. اور جو یہ ٹیسٹ سامنے آیا اس میں یہ بیان انہوں نے کیا کہ فیمیل جو ہیں وہ پرابلم سالونگ کے اندر یا ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا سٹینڈ لینے کے اندر چیزوں کے اندر مردوں سے کم تر پائی گئی ہیں. اللہ نے بنایا ایسا ہے. دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان جنرل ہے، رائٹ؟ کیا چیز مینز یہ حدیث ان جنرل حکم ہے ایک؟ نہیں، ان جنرل اسپیسیفک ہے. جنرل کیسے ہو گئی؟ عورت کی حکمرانی پر اسپیسیفک ہے. اچھا، تو کوئی بھی مینز لائک کوئی بھی لیڈی لیڈر نہیں بن سکتی اکارڈنگ ٹو دس؟ نہیں، حضرت عائشہ بھی نہیں بن سکتی، حضرت فاطمہ بھی نہیں بن سکتی. یہی تو کمال ہے، کوئی بھی نہیں بن سکتا. حضرت مریم بھی نہیں بن سکتی تھی، حضرت آسیہ بھی نہیں بن سکتی. یہ نہیں تو اس میں کوئی خاص سرٹن کوالٹی ہونے کو تو بنا نہیں. اب کوئی مثال لیتے ہیں، وہ بنے کسی اور چیز کے لیے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. کوئی مثال لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ملکہ سبا بھی تو قرآن میں ہے نا، بڑی سٹرونگ وہ تھی، ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے کہ ان کا تخت تھا، وہ بڑی سٹرونگ تھی. اسی کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے منسٹرز ملکہ سبا کو چونا لگا رہے تھے، اس کو لڑوانے لگے تھے، اور وہ لڑنے والی تھی. ملکہ سبا کے دماغ نے کام کیا، اس نے کہا یہ تو مروا دیں گے مجھے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. ملکہ سبا جو ہے، یا جو سبا کی جو قوم تھی، یہ قوم ٹیکنالوجی کے اندر بہت آگے جا چکی ہوئی تھی، بہت لبرل تھی. میرا ایک چیز ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے. یقیناً یہ میرے اکیلے کا ماننا نہیں ہے، میں اپنا ماننا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس سے اتفاق نہ کریں. ہسٹری جب اپنے آپ کو دہراتی ہے
ہسٹری جو اپنے آپ کو دہراتی ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ دیر آر اسٹرانگ چانسز کہ ہسٹری کے اندر ہیومینٹی ایڈوانسمنٹ کے ٹیکنالوجی کے اس لیول پر گئی ہو جو ہم سے بھی کہیں آگے ہو. کوائٹ پاسبل. ٹھیک ہے. اور کئی آرکیولوجسٹ نے پینٹیولوجسٹ نے جب اسکرولز نکالے ہیں, یہ اسٹڈی کی ہے, یا اینشینٹ لینگویجز کو یا پکچرز کو اسٹڈی کیا ہے, تو انہوں نے اس کے سگنلز ان کو ملے ہیں کہ جو پرانی سویلائزیشنز تھیں وہ کسی بڑے کیٹاسٹرافی کی وجہ سے وہ بالکل ایلیمینیٹ ہو گئیں دنیا سے, وگرنہ ایڈوانسمنٹ میں, لبرٹی میں اور رولز ریگولیشن میں ہم سے کہیں آگے جا چکے ہوئے تھے. ہم دوبارہ سے اٹھے. یعنی یوں سمجھے کہ جیسے بچہ جو ہے وہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے. انسانیت بالکل ایسے ابھی اٹھ بچے کی طرح چل رہی ہے, گر رہی ہے, اٹھ رہی ہے. کبھی یہ اٹھتی ہے, چلنے لگتی ہے تو ہیومن سیولائزیشن ترقی کرتی ہے, پھر یہ بچے کی طرح گرتی ہے, پھر زیرو سے شروع. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں کہ اس وقت ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ورلڈ وار 3 ہو تو ہم دوبارہ سے سٹون ایج کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس میس ڈسٹرکشن کے میزائلز موجود ہیں, ویپنز موجود ہیں جو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی کلیئر ہو گیا میرا وہی والا سوال. ایک اور ایک کوشچن کر سکتا ہوں میں اس کو, یہ ملکہ سبا کے معاملے کو کلیئر کرنا چاہتا تھا. اب ملکہ سبا کی نہیں جو میں وہ حکومت تھی نا, حدیث والا کہہ رہا ہوں. ہاں میں وہ فیمیل اتھارٹی جو ہے اس کے اوپر ہی بات کرنے لگا ہوں. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس سے, وہ کہتے ہیں, اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ملکہ سبا جو تھی وہ بڑی بہترین جو ہے وہ لیڈر بن گئی تھی. اب انہی روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کو دیکھ کر وہ ان کے آگے سرنڈر کر گئی تھی, کیونکہ حضرت سلیمان نے ایک پیغام بھیجا تھا, وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اور آگے پورا خط ہے, اس خط جو لکھا انہوں نے پورا کتابچہ, اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ اگر یہ شرطیں آپ مانتی ہو, ورنہ میں لیتی نا ٹکر. نہیں لی, اس نے سرنڈر کر دی. سرنڈر کرنے کے بعد بعض روایتیں ہیں, اسرائیلیات ہیں, اس لیے میں ان کو اتھینٹک نہیں مانتا. لا تصدقوه ولا تکذب, ہم ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب. بعض کہتے ہیں حضرت سلیمان سے ان کی شادی ہو گئی, بعض کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے ان کو ایز اے گورنر سبا کے اوپر رکھا, مگر ایڈمنسٹریشن یا جو سپرویژن ہے وہ یہاں سے جاتی تھی, یعنی میل ڈومیننس وہاں پر رہی چیز. ہیومن ہسٹری کے اندر کتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہاں میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہی آپ کو نظر آتی ہیں, اور وہ سوسائٹیز نے بڑا اچھا سروائیو کیا ہے. یعنی ہیومن ہسٹری میں میل ڈومیننٹ سوسائٹیز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے, زیادہ پروڈکٹیو رہی ہیں. ویسٹ کی حالت دیکھ لیں آپ. خیر بار اور مسئلے بڑے آ جاتے ہیں. تو اسلام نے یہ یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلے, اللہ کی ذات جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتی. اللہ کی ذات بہتر سمجھتی ہے کہ معاشرے میں عورت کی ذمہ داری کیا ہے, مرد کی ذمہ داری کیا ہے. نہ مرد بچہ جنے گا, نہ عورت جو ہے وہ باہر جا کے کمائی کرے. مرد کمائی کرے, محنت کرے, ایک جو ہے نا وہ اس کا گارڈین بنے, قوامون علی النساء, قوام بنے, اس کو سپورٹ کرے, اس کا گارڈین بنے, اور میل جو ہے وہ ڈیسیجن لے. سمپل. عورت کی حکمرانی تو بالکل بھی بیکار ہے, اس کا کوئی نقصان ہے. آپ میرے خیال سے ریکنیکٹ, آپ کی آواز چلی گئی ہے تو ریکنیکٹ ہو جائیں. تو یہ چیز ہے میرا بھائی. پاکستان میں جب بے نظیر بھٹو آئی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد, تو جوناتھن بھائی آ گئے, میں ان کو دوبارہ لوں گا آخری بات کے لیے, میری آواز امید آ رہی ہوگی. ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی ہوئی تو اس کے بعد جو بے نظیر بھٹو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرتی ہوئی سامنے اتری. تو اس وقت جو جے یو آئی تھی اور ایون جماعت اسلامی تھی, جو مذہبی پارٹیز تھیں, انہوں نے کھل کر مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر عورت جو ہے وہ تو حکمرانی پرائم منسٹر کے لیے یا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے لیے وہ رن کر ہی نہیں سکتی, الیکشن کیمپین کر ہی نہیں سکتی, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. بڑے پیمانے کے اوپر وہ فتویٰ بھی جاری کیا گیا, لٹریچر لکھا گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے جو کام کہیں نہیں ہوتا وہ کام ہے, باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. ہاں جی, سب سے بڑا روپیہ. یہی مفتی فضل الرحمان, مفتی محمود کا بیٹا, جس نے ختم نبوت کی تحریک لڑی تھی, ہاں جی, اس کا بیٹا آ گیا میدان میں, مفتی فضل, اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب. وہ آ کر کہنے لگے نہیں جی نہیں, وہ جو اللہ کے طویلیں کرنی شروع کر دیں.
اللہ کے رسول نے جو کہا تھا نا کہ عورت کی حکمرانی، اس سے مراد یہ تھی کہ اگر وہ شتر بے مہار چلے، کیبنٹ نہ ہو، ایڈوائزری پینل نہ ہو، منسٹری نہ ہو، عورت شتر بے مہار کرے گی، طویلیں کرنی شروع کر دیں، اور تب مسئلہ ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی یہ شرط لگائی نہیں گئی۔ عورت کی حکمرانی کبھی بھی مشاورت کے یا کیبنٹ کے یا منسٹری کے یا ایڈوائزری بورڈ کے پینل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی کون سی حکمرانی ہے جو اس کے بغیر ہوتی ہو؟ فرعون کی بھی ایڈوائزری تھی، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو فرعون نے اپنے منسٹریز کو کہا تھا، اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے یار، یہ بندہ تمہاری جو ویلیوز ہیں یہ ان کے خلاف بات کر رہا ہے، ہاں جی۔ تو ایڈوائزری تو فرعون کی بھی رہی ہے۔ تو مولانا صاحب نے جناب یہ فتویٰ دیا، ہاں جی، ملا جی نے، اور اس کے بعد دوسرا بیچ میں کود پڑا، لاکھ اختلاف صحیح۔ وہ ملا جی تھے شیخ الاسلام ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری صاحب۔ وہ بھی بینزیر کے ٹرک کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے، ہاتھ لا کر، سندھی ٹوپی پہن کر، جی جی جناب جیے بٹو 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 بے نظیر بٹو۔ وہ بٹو پٹو شروع ہو گئی، زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، باقی سب مر گئے، بھٹو زندہ ہے۔ وہ بھی اٹھ پڑی، طاہر القادری صاحب بھی اسی چپو میں سوار ہو گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی چپو میں سوار ہو گئے، اور ایک ایک آدھ منسٹریاں لے کر اور فنڈز لے کر ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر اپنی چاندی کی اور چلتے بنے، پرائم منسٹر بنوا دیا جی۔ اب وہ پرائم منسٹر بن گئی، تو اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے، اس نے ڈنڈا چڑھا دیا۔ اب اس سے پریشر ہی نہیں لیا، پریشر ہی نہیں لے سکی۔ اب یہ عمران خان ہے، یہ پریشر لے رہا نا جی، ہاں تڑا ہوا ہے، پبلک بھی ساتھ کھڑی ہے، بے نظیر پریشر ہی نہیں لے سکی۔ آنکھیں دکھائیں اور فاروق لگاری کے ذریعے انہوں نے تختہ ہی الٹ دیا۔ لو جی، صدر کے اختیارات تھے ضیاء الحق کے بعد کہ جناب اگر کوئی ٹیم پٹاس کرے گا، صدر صاحب جو ہیں آرڈیننس استعمال کر کے تختہ الٹ سکتے ہیں۔ بے نظیر کا تختہ الٹ دیا 90s میں۔ کون آ گیا جی؟ نواز شریف صاحب آ گئے۔ بے نظیر نے پھر کانسپریسی کی، کانسپریسی کر کے لگاری صاحب کے ساتھ ہاتھ میں لائیے، وہ جناب فلانا ٹمکانا کر کرا کے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا۔ بے نظیر دوبارہ آ گئی، کس لالچ کے اوپر؟ اوپن سیکرٹ ہے، کس لالچ پہ؟ کہ جناب بجٹ جو ہے وہ ڈیفنس ہمیں بڑا ضروری ہے، اور ساؤتھ کوریا سے ہمیں جناب وہ ساری چیزیں لے کے نہیں۔ خیر بہرحال ارریلیونٹ انفارمیشن میں دیتا جا رہا ہوں، لمبی بات کر رہا ہوں، سوری۔ واپس جوناتھن بھائی کو لے لیتے ہیں۔ تو عورت کی حکمرانی تو ہم نے چکھی ہے۔ دا فرسٹ اسلامک کنٹری جس کو بولتے ہیں، حالانکہ مسلم کنٹری ہے، وہ پاکستان تھا، جہاں پر ایک عورت کو پرائم منسٹر، دا ینگسٹ پرائم منسٹر تھی۔ ابھی جس وقت الیکشن کیمپین کر رہی تھی نا جی، الیکشن کیمپین، تو بلاول اس کے پیٹ میں تھا۔ ضیاء الحق کے دور میں جو پہلی کیمپین 1980s لیٹ 80s کے اندر جو الیکشن کیمپین کی ہے، وہ الیکشن کیمپین میں پیٹ میں بلاول تھا۔ اب یہ ذرا جوناتھن سننا، یہ پوائنٹ میں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ پیٹ میں بلاول ہے اور عورت جو ہے وہ حکمرانی کرنے کے لیے الیکشن کیمپین کر رہی ہے، تو سوغات کیا پیدا کی؟ بلاول بھٹو، لو او پہ آجے، اور بلاول بھٹو جیسی سوغات آئی۔ اگر گھر میں بیٹھ کر اچھی ڈائٹ لیتی، اچھی ماں کی طرح اس کو اچھی چیزیں سناتی، اچھے کام ہوئے ہوتے، تو بلاول کو انسان کا پتر ہوتا، اے نہ ہوتا۔ لینے کے دینے پڑ گئے، اب وہ ہمارے سروں پر مسلط ہو گیا۔ تو عورت کا پالیٹکس میں آنا، بلاول جیسے چھکوں کا مارکیٹ میں پیدا ہونا۔ اب آپ فیصلہ کر لو کہ عورت کو آپ نے حکمرانی میں لانا کہ نہیں لانا۔ یہ ہے معاملہ میرا بھائی۔ بولا تھا بات ہے کہ بے نظیر نے پھر کیا 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 نہیں کیا، خیر اس کے بعد علیحدہ پریشر لیا، زرداری علیحدہ بلیک میل کرتا رہا۔ بولا تھا بات ہے کہ عمران بھی بلیک میل ہی ہوتا ہے ویسے، چھو سرکار سے۔ خیر بھارت پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا، میں مذاق کرتا ہوں یار، میرے لیے کوئی پارٹی پوٹی کوئی بھی نہیں ہے، میں بھائی یو پی سے ہوں بھائی میں یو پی سے ہوں یوگی جی، میں آپ کا ساتھ ہوں جی، آپ کے ٹکلے کے اوپر میں ہی وار کروں گا یوگی جی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں یوگی جی کے ساتھ ہوں، زندہ باد۔ خیر بہرحال
جونیتھن بھائی آپ کے ساتھ آخری بات ہوگی اور 5.25 گھنٹے یار بہت لمبا ہو گیا کام، رہنے دو یار. جی 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 بس جونیتھن بھائی جی آخری بس آپ میرے بھی کچھ لاسٹ ہی کوشچن تھے اور کچھ نہیں، کوشچنس تو نہیں، لیکن ایک آپ سے ایک سجیشن لینی تھی، کیونکہ جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ نام چینج کرنے کا، تو وہ تو جوناتھن آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جوناتھن نیم دیکھ لیں تو یہ یوناتھن سے نکلے جو کہ ہیبری ورڈ ہے نا، اور اس کا میننگ ہے گفٹ گیون بائی یہ ہوا. سو یہ جائز ہے یا نہیں؟ سوری کیا ہے، سوری دوبارہ بولیے گا. جوناتھن جو ورڈ ہے نا نیم، یہ یوناتھن سے نکلا جو کہ ہیبریو نیم ہے، اور اس کا میننگ ہے کہ گفٹ بائی یہ ہوا. ٹھیک ہے، زبردست نام جو ہے. کہ ہیبریو ورڈ. جی 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 جی. ہاں تو جی. آپ اس کو آپ اس تو کو جی 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 بولے آپ بولے آپ بولے آپ. آپ اپنا نام عطا اللہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب بھی ہے اللہ کا گفٹ، مگر وہ عطا اللہ جی عیسیٰ جی خیلوی نہیں. پاکستان کے ٹرکوں کے اوپر بڑا سنگر ہے. جی جب آئے گا عمر، ویسے آج عمران کا بڑا ذکر چل رہا ہے. جی جوناتھن بھائی آپ کریں بات. ہاں تو اگر یہ جائز ہے تو میں یہی نام رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ 20-21 سال سے جو نام آپ کے پاس ہو تو پھر لائک سمجھ سکتے ہو نا کہ چینج کرنا انسان نہیں چاہتا. نہیں صحیح ہے جوناتھن میرا پیارا بھائی، صحیح ہے آپ کا نام، کوئی ٹینشن نہیں جی ہے یار، اللہ خیر کرے. ہاں. اور یہ کامنٹ میں آپ کے کامنٹ سیکشن میں کسی نے کہا تھا کہ سارکیسٹک اسمائل ہے اور میں نے پروفٹ محمد کے شان میں گستاخی کی. تو بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میں جب اسلام میں نے ایکسیپٹ کیے نا، تو وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے ہی کیے، ان کی کیریکٹر کی پرفیکشن نے ہی مجھے اٹریکٹ کیا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. جوناتھن بھائی اور ان کی ٹینشن نہیں لینی، یہ جو گستاخی جی وستوخی کے فتوے ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں ہاں. ان کو فارغ کروائیں یار تھوڑے. میں جب بھی پروفٹ محمد کے بارے میں بات کرتا ہوں تو یہی میری چیز یہی ہے کہ گستاخی نہ ہو، کیونکہ مجھے ہندی اتنی ٹھیک سے آتی نہیں ہے، تو ورڈز میرے کبھی نہ کبھی غلط ہو جاتے ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی جب بات کی تو آپ بھی وہی ورڈز کی وجہ سے مجھے ڈانٹتی ہے. نہیں 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 نہیں، آپ نے کوئی گستاخی نہیں کی میرے بھائی، آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی گستاخی بھی نہیں کی آپ نے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کوئی ایسی بات نہیں. ٹینشن لیں، جی سوال جی کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، سوال کریں کھل کے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں بس یہی ایک حدیث کا سوال تھا، لیکن آپ نے کلیریفائی کر دیا، تھینکس فار دیٹ. جی جی سوری، اور میری کو بات آپ کو بری لگی ہو میں معذرت چاہتا نہیں ہوں، مجھے بھی عامر غلط بھائی، فہمی آپ ہمارے ہوئی. بڑے بھائی ہو، آپ علی رضا دونوں، آپ نے مجھے آپ کے ذریعے اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، آپ اگر ڈانٹ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کی محبت قبول کرے میرا بھائی، اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے، خوش رہیں، سدا خوش رہیں. ٹھیک ہے جوناتھن بھائی، کبھی بھی بات ہو تو آپ ضرور آئیں، میں آپ کو اسپیشل لیتا ہوں اسی لیے. ٹھیک ہے میرا بھائی، اپنا خیال رکھیں. نہیں جی، جوناتھن بھائی چلے گئے اور 5.25 گھنٹے کی آلموسٹ اسٹریم، اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ 300 سے زیادہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے جذبے کو سلام. صبح کے 3:30 بج رہے ہیں یو پی کے اندر اس وقت، تو کام تو بڑا خراب ہو گیا ہوا ہے. اور مجھے یقین کریں بیف کی نہاری کا ذکر کر کے مجھے تو بڑی سخت بھوک لگ گئی ہے، تو میں مزے سے اب کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا جی. تو دوستو کوئی بات بری لگی ہو، کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور جوناتھن بھائی سے الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں، وہ نیچے لکھ بھی رہے ہیں تھینکس عامر بھائی فار کلیریفیکیشن. نو پرابلم میرا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے. انسان ہیں، کئی دفعہ جذبات میں غلطی کوتاہی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا. خاص طور پہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو زیادتی ہے، کوئی غلط بات ہو جاتی ہے، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. اگر کسی سمپل سادے سیدھے سادھارن ہندو بھائی کے حوالے سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں ان سے بھی क्षमा چاہتا ہوں. یقین کریں میرے ہندو بھائیوں، کبھی ارادہ نہیں تھا، نہ کبھی دل تھا کہ کوئی ایسی بات کریں جو آپ کے دل پہ سخت گزرے. آپ خود دیکھو حالات کیسے چلے گئے ہیں، آپ خود دیکھو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے ہندوؤں نے کیا کیا ہے. ہمارے پاس کون سی آپشن رہ گئی تھی؟ ہم کس جگہ پر جاتے؟ ہمیں بات کرنی تھی، ہماری مجبوری تھی. اور رہے ٹنی جو اسلاموفوبز ہیں، ان کو اگر دکھ ہوتا ہے تو میرا بھائی تیر میں اور گھماؤں گا، کیونکہ مجھے آپ کی چیخوں سے جو تسکین ہوتی ہے، واللہ دنیا و ما فیہا میں وہ تسکین نہیں ہے جو آپ کی چیخوں کے اندر مجھے سرگم سنائی دیتی ہے، جو آپ کے رونے دھونے کے اندر دھن کا مزہ ہے، جو آپ کے پٹاخے نکلنے کے اندر ترنم ہے، جو گیت آپ کی سسکیوں میں ہے، جو مزہ آپ کی آہوں میں ہے، اور جو شبنم کی تازگی آپ کے تسووں میں ہے، یعنی آپ کے آنسوؤں میں ہے.
और जो बीट का एक छनकार आपकी बढ़ती हुई हार्ट बीट के अंदर है, और जो मौसम की ताजगी आपके छूटते पसीने के अंदर है, ओए होए होए, और जो छांव आपके झुके हुए हौसलों में है, आय हाय हाय, क्या बात, क्या आमद हुई है रात 3:30 बजे यूपी में, क्या आमद हो रही है मुझे यार, खैर ही हो गई है, खैर हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त हो गया। लो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वरना एंड वाली बला आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका इंतजार कर रही है। ये हमेशा अब तादम हयात आपको डराती रहेगी। इसके नथने और इसकी आंखें जो बांटे जैसी आपको नजर आ रही हैं, ये जनाब आपको हमेशा डराती रहेंगी। इसी चीज के साथ अब आपने गुजारा करना है। आप फंस चुके हैं, आप काबू आ चुके हैं, अब आपने सब्सक्राइब ना किया तो फिर आप ये देख लें, मुझे तो यकीन करें इसका नाक देख के डर लगता है। तौबा तौबा तौबा, बड़ी मनहूस लग रही है, इसको साइड पर करो। तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया, सारी स्ट्रीम खराब कर दी इसने एंड में। तौबा तौबा। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, फी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।